بلقیس نے جب سے ہاں کھولی تھی اس کی زندگی میں کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرا جو اسے ملامت نہیں کیا جاتا۔ ان کے ہر کیے ہوئے کام پر تنقید لازماً ہوتی۔ اس کے گھر والے تو گھر والے، باہر والے بھی ان کی شے میں تانے کسنے سے باز نہیں آتے۔ بلقیس نے اپنے بچپن کے 15 قیمتی سال اس امید میں گزار لیے کہ ایک دن ضرور اس کے گھر والوں کو اس کی قدر ہوگی۔ بچپن گزر جانے کے بعد جب بلقیس جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو وہ گھر اور زیادہ اس کے لیے تنگ ہو جاتا ہے۔ گزرا ہوا وقت اس کا بچپن تھا، مگر اب جوانی آ چکی تھی۔ وہ اور زیادہ سمجھدار ہو چکی تھی۔ وہ گھر والوں کے رویے کو اور زیادہ محسوس کرتی۔ کبھی کبھار جب تنہا ہوتی تو اپنے آپ سے باتیں کرتی کہ ہو نہ ہو میں ان کی سگی اولاد نہیں ہوں، اگر ہوتی تو یہ مجھ سے غیروں جیسا سلوک ہرگز نہ کرتے۔ وہ کہیں بھی جاتی جب والدین کو اپنے بچوں کو پیار کرتے ہوئے دیکھتی تو اندر سے لرز جاتی کہ ہے کاش میرے بھی ماں باپ مجھ سے اسی طرح پیار کرتے، میری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کیا جاتا۔ وہ ماں باپ کے علاوہ اپنے بہن بھائیوں کی محبت کے لیے بھی ترستی تھی۔ وہ سارے گھر والوں کے کام خوشی خوشی کرتی اور بدلے میں اسے کیا ملتا؟ سارے گھر والوں کی نفرت۔ بلقیس ایک صحت مند لڑکی تھی۔ وہ بہت کم بیمار ہوتی۔ فرض کیا کبھی بیمار ہو بھی جاتی تو وہ یہ توقع رکھتی کہ میرا بھی کوئی خیال رکھے، کوئی میرے بھی سراہنے چند منٹ گزار لے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ بلقیس کی ماں بخار میں بھی اس سے کام کرواتی، پین کی گولی تما کر کہتی ہے اسے کھا لو اور کام پر لگ جاؤ، زیادہ لیٹ ہوگی تو اور زیادہ بیمار ہو جاؤ گی۔ ایسا ہوتے ہوتے بلقیس کے بچپن کی طرح اس کی جوانی کا سنہرا دور بھی گزر جاتا ہے۔ اب وہ 40 سال کی ہو چکی تھی، مگر اس کے حالت اب بھی نہیں بدلے تھے۔ ہاں، فرق صرف اتنا آیا تھا کہ پہلے وہ اپنے بہن بھائیوں کی چاکری کرتی اور اب ان کے بچوں کے۔ اس کی سمجھ میں ایک بات کبھی نہیں آئی کہ میں اتنا اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہوں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھتی ہوں، پھر بھی یہ لوگ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ وہ اکثر اپنے آپ سے سوال کرتی کہ شاید میں ان کی اصل اولاد نہیں ہوں، یہ مجھے کہیں سے اٹھا کر لائے ہوں گے، تبھی تو یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کی باتیں چلتی۔ اس کے گھر والے اس کی شادی نہ ہونے کا الزام بھی اس کے سر پر لاد دیتے۔ وہ سارے الزام خوشی خوشی برداشت کر رہی تھی، مگر اس الزام پر وہ اندر سے کانپ جاتی۔ وہ اکثر اپنے آپ سے باتیں کرتی ہوئی کہتی کہ وہ کون سا گناہ ہے جو میں نے کیا ہے اور مجھے معلوم بھی نہیں ہے۔ پیارے ناظرین، 40 سال کے بعد ایک دن اچانک سے دروازے پر کوئی اجنبی دستک دیتی ہے۔ اس وقت گھر میں بلقیس کے علاوہ اس کی دادی اماں ہوتی ہے اور باقی گھر والوں میں سے کوئی وہاں نہیں ہوتا۔ وہ ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت بلقیس نماز پڑھ رہی ہوتی ہے۔ دروازہ دادی اماں کھول دیتی ہے۔ دادی اماں دروازہ کھولنے کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ ہو بہو سامنے بلقیس کھڑی ہے۔ وہ یکدم فرے ہٹتی ہے کہ میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ بالکل وہی نقش و نگار، وہی قد و کاٹ۔ بلقیس میں اور اس دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی ہوئی خاتون میں صرف یہ فرق ہے کہ بلقیس 40 سال کی ہے اور وہ خاتون ہو نہ ہو 65 سال کی ہوگی۔ دادی اماں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا ہوتا اور وہ جلد بازی میں بلقیس کو بلا لیتی ہے۔ جب بلقیس اپنے سامنے اپنی جیتی جاگتی تصویر دیکھتی ہے تو اس کو فوراً اپنی باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ میں کہتی تھی کہ میں کسی اور کی بیٹی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ واقعی میں کسی اور کی بیٹی ہوں، کیا یہ میری ماں ہے؟
دادی ہما اس خاتون سے پوچھتی ہے آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وہ خاتون انگلی بلقیس کی طرف کرتے ہوئے کہتی ہے میں حص سے ملنے آئی ہوں۔ چنانچہ اس خاتون کو گھر کے اندر بٹھا دیا جاتا ہے۔ جو ہی سارے گھر والوں کو خبر ملتی ہے وہ سارے دبے پاہوں گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ خبر 1 گھنٹے کے اندر آگ کی طرح پورے محلے میں پھیل جاتی ہے۔ سارا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے کہ وہ اجنبی عورت کون ہے جو بلقیس کو اپنی بیٹی کہتی ہے۔ بلقیس کے گھر والے اس خاتون سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئی ہیں؟ آپ کو کس نے یہاں بھیجا ہے؟ بلقیس کے گھر والے طرح طرح کی وضاحتیں اس خاتون کو سنا دیتی ہیں، مگر ساری دلیلیں بیکار ثابت ہوتی ہیں۔ محلے دار بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بلقیس ہمارے سامنے ہی پلی بڑھی ہے۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے وہ دن، وہ رمضان کا مہینہ تھا جس دن بلقیس کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس دن سارے ہاسپٹل بند تھے۔ وہ ایک تاریخی دن تھا۔ پوری سٹی میں اس دن ایک طوفان برپا ہو چکا تھا، اسی لیے تو گھر والے بلقیس کو منحوس گردان تھے۔ معاملہ عدالت تک پہنچ جاتا ہے۔ جج صاحب دونوں فریقوں کے DNA ٹیسٹ کا حکم صادر کر دیتے ہیں۔ جس دن DNA رپورٹس بن کے تیار ہو جاتے ہیں اس دن دوبارہ عدالت لگتی ہے۔ بلقیس کے گھر والوں کے علاوہ وہ سارا محلہ اس دن عدالت پہنچ جاتا ہے۔ جج صاحب جب دونوں فریقوں کے سامنے لفافہ کھول کر دیکھتا ہے 1 منٹ کے لیے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کے ہوش اٹھ جاتے ہیں۔ وہ جلد بازی میں کہنے لگتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ ایسا کبھی کسی نے نہیں سنا ہے اور نہ ہی ایسا کبھی کسی نے دیکھا ہے۔ یہ بالکل انہونی بات ہے۔ چونکہ رپورٹس جج صاحب کے سامنے تھے، اسے ہر حال میں فیصلہ سنانا تھا۔ جج صاحب نے DNA رپورٹ سنانے سے پہلے چند باتیں دونوں فریقوں کے گوش گزار کر دیے کہ بلقیس بالغ ہے، اسے یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے آگے کی زندگی کس کے ساتھ گزارنا چاہے۔ اگر بات کی جائے DNA رپورٹس کی تو ان رپورٹس کے مطابق بلقیس دونوں کی بیٹی ہے۔ جیسے ہی جج صاحب یہ کہتے ہیں پورے کمرہ عدالت میں چھیمے گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر ایک دوسرا سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے۔ جج صاحب سب کو خاموش کراتے ہوئے کہتے ہیں بلقیس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے موجودہ ماں باپ کے ساتھ رہے یا پھر اس اجنبی خاتون کے ساتھ چلی جائے۔ عدالت بلقیس کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ سنا دے گی۔ بلقیس جج صاحب کے سامنے اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے چند باتیں کہتی ہے کہ میں نے اس پورے واقعے میں ایک بات جان لی کہ جب کسی چیز کی قدر نہیں ہوتی اسے اللہ پاک آپ سے چھین لیتا ہے، پھر چاہے وہ مر کر آپ سے جدا ہو یا پھر زندہ رہ کر آپ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا کیا جائے۔ بڑی عدالت میں بلقیس اپنے گھر والوں سے روبرو ہو کر کہتی ہے کہ میں نے اپنے بچپن کے 15 قیمتی سال اس امید میں گزار لیے کہ میں جب بڑی ہو جاؤں گی تو آپ لوگوں کو میری قدر ہوگی، مگر افسوس ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ بڑی ہونے کے بعد میرا گھر میرے لیے اور زیادہ تنگ ہوتا گیا۔ میں اپنے گھر میں پردیسیوں کی طرح رہتی، کسی چیز پر میرا کوئی اختیار ہی نہیں تھا، نہ میں اپنی مرضی سے کہیں آ جا سکتی اور نہ ہی میں اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتی۔ وہ گھر میرے لیے صاحبان کم جیل کی کال کوٹری زیادہ لگتی۔ مجھے نہیں خبر یہ اجنبی عورت نہ مجھے اپنی بیٹی تسلیم کر رہی ہے، مجھے کہاں لے جانے والی ہے، میری آگے کی زندگی کیسے گزرنے والی ہے۔
मगर इन सब के बावजूद मैं नहीं रुकूंगी। मैं अब 40 साल की हो चुकी हूँ। मैं अपनी आगे की ज़िंदगी को आप लोगों के हाथ चढ़ने नहीं दूंगी। मेरे रब ने मेरी सुन ली है। जब वो ये बातें कर रही होती है तो उसकी आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं होता, मगर हाल में मौजूद सभी लोग उसके कहे हुए लफ्ज़ों और उसके चेहरे के वीरानपन को देखकर अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। पूरा कमरा अदालत उसके लिए रो रहा था। सो मेरे प्यारे व्यूअर्स, किस्से को मैं यहीं पर मुख्तसर करती हूँ। बिल्किस उस अजनबी औरत के साथ चली जाती है, मगर वो खुश नहीं थी। वो एक जिंदा लाश बन के जा रही थी। सब ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो नहीं रुकी। सो बिल्किस तो हमेशा हमेशा के लिए उस घर से चली जाती है, मगर सारे घर वालों को ना ख़त्म होने वाला दर्द दे जाती है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए। अल्लाह निगहबान।